السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ گراں قدر علماء کرام، بہار کے اس موسم میں آپ کی آمد ہمارے لیے روحانی بہار کا سبب بنی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگیوں کو سدا بہار رکھے۔ آپ کے ساتھ آخری ملاقات سوال و جواب کی ایک نشست میں ہوئی تھی، لیکن بوجوہ وہ نشست ریکارڈ نہیں ہو سکی۔ اس نشست میں بعض سوالات بہت اہم تھے اور ان کو ریکارڈ ہونا چاہیے تھا، چنانچہ بندہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج آپ کے سامنے ان میں سے دو اہم سوال اور اس سلسلے میں بندہ کی جو رائے ہے وہ ذکر کرنا چاہے گا۔ پہلا سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ برابر کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے اور اس کی جغرافیائی سرحدات کی ذمہ داری پاک فوج نے اپنے ذمے لی ہے اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت پاکستان کے علماء نے اپنے ذمے لی ہے، اس لیے ان دو جماعتوں کے ساتھ جڑیں۔ اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ ان دو جماعتوں سے تو بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، تو بندہ عرض یہ کرے گا کہ جی ہاں، یہ انسانوں کی جماعتیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور آئندہ بھی غلطیاں سرزد ہونے کا امکان ہے۔ آپ اگر گناہ گار ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں ملتے تو آپ اپنے لیے فرشتوں کی جماعت تلاش کر لیں۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا وہ اسی قسم کی صورتحال کے لیے کہا تھا کہ جو تم بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نباہ کر لو، میں آدم کی نشانی ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ فوجی اور مولوی آمریت کے قائل ہیں، تو بندہ دو ٹوک اور واسگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہے کہ میرے نزدیک بالادستی جمہوری اداروں کی ہونی چاہیے اور اپنے حقوق کے لیے پرامن اور جمہوری جد و جہد کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ آپ ان اداروں پر تنقید کر سکتے ہیں اور معقول انداز میں آپ کو تنقید کا حق حاصل ہے، لیکن تخریب نہ کریں۔ ان کے ساتھ اگر آپ جڑتے نہیں ہیں تو نہ جڑیں، لیکن ان کے ساتھ بھیڑیں نہیں۔ علماء کے ساتھ اور فوج کے ساتھ بھیڑنے کے مختلف انداز ہیں۔ فوج کے ساتھ بھیڑنا یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں۔ ائمہ اربعہ کا متفق علیہ عقیدہ ہے، ولا نر الخروج علی ائمتنا و ولاۃ امورنا و ان جاروا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے اگرچہ وہ ظالم ہو، اور علماء کرام کے ساتھ بھیڑنا یہ ہے کہ آپ ان کی توہین کریں۔ علماء کرام کی توہین کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔